بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ حسب معمول اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر احتجاج ہے اور دوسری طرف الیکشن کی گہما گہمی ہے. ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر افضل بٹ صاحب موجود ہیں. افضل بٹ صاحب گزشتہ 4 اشروں سے بطور ماہر امور کشمیر آزاد کشمیر کے اندر سماجی معاملات ہوں تو وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اگر سیکورٹی ایشوز ہوں تو وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور اگر پولیٹیکل معاملات ہوں تو وہ پولیٹیشنز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اور ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے تنازع کشمیر اور آزاد کشمیر کے امور کے اوپر, گلگت بلتستان کے امور کے اوپر. علاوہ ازیں آزاد کشمیر کے اندر جو دھرنا چل رہا ہے, جو احتجاج چل رہا ہے, جو تحریک چل رہی ہے, اس کے حوالے سے افضل بٹ صاحب کا یہ ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک وہ کئی یونینسٹ کے طور پر کئی جو تحریکیں ہیں ان کی کامیابی وہ سمیٹ چکے ہیں, وہ ان کو منظم کر چکے ہیں, چلا چکے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ السلام جی گردئی صاحب, تھینک یو جی. نواز شریف آج مظفر آباد ان کا ہے اور بلاول بھٹو نکیال میں موجود ہیں. بلاول بھٹو پہلے سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں یہاں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اثر پڑا ہے, جبکہ بلاول بھٹو بہت جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں ایسی جس سے یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو خود BBC بنے ہوئے ہیں, جو پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ میں چل کیا رہا ہے. دیکھیں خالد, بلاول بہت ایگریسو کمپین میں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل میاں برادران کو ہٹ کریں گے, ایگریڈ, نون لیگ کو ہٹ کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح کہ وہاں 2 طرح کا ووٹر ایسا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے. ایک تحریک انصاف کا ووٹر کہ PTI نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. دوسرا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جو ہے وہ ابھی تک غیر جانبدار ہے. صحیح. بلاول انہیں میسج دے رہا ہے کہ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. اتفاق ہے کہ وہ اپنی آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے نا. صحیح ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہو تو وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ بھائی آپ میری پالیسی پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, جائیں گھر. ہاں, وہ ان کے ساتھ کر دے, حکومت سے باہر نکل آئے. وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جس طرح کل انہوں نے کہا, آج جہاں وہ نکیال میں جا رہے ہیں تو کہا کہ دیکھیں یہ جوید بڑھانوی کے خلاف FIR ہوئی ہے. صحیح. بھائی FIR کرنے والی گورنمنٹ آپ کی ہے, کولیشن بھی نہیں ہے, پیورلی پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ. بٹ صاحب ایک آپ کو روکتے ہوئے یہ بات کہ بلاول بھٹو نے یہ بات کہی کہ کاش ہماری مقامی حکومت کو انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کو کھولنے کا اختیار ہوتا ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ان کی حکومت ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے, اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر اس طرح کی گورنمنٹ سے باہر آ جائیں. صحیح. لیکن دوسری طرف بلاول نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک تو جو آئینی پیکج کی بات کر رہا ہے وہ پہلی دفعہ کسی پاکستان کے پالیٹیشین نے کی ہے. ایسا ہی ہے. ڈبیٹ اس میں بعد میں شروع ہوگی. جی. جو اس نے ابھی راولہ کوٹ دھرنے کے حوالے سے اور اس کرائسس کے حوالے سے تجویز دیا ہے, بڑی معقول تجویز ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. صحیح. تو وہ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بلاول جو ہے وہ کمپین میں نکلے ہوئے ہیں. صحیح ہے. کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بلاول کہ 2 ایڈوانٹیج ہیں مسلم لیگ نون کے. صحیح. کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے. صحیح. اور آزاد کشمیر کے ووٹر کا روایتی جھکاؤ فیڈرل گورنمنٹ کی پارٹی کی طرف ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی آ جائے جو فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہے وہ آزاد کشمیر میں آئے گی تو ہمیں بہت سے معاملات میں آسانیاں رہیں گی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ڈیل کرتی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو. صحیح ہے. دوسرا کیونکہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان میں سے 9.5 اور 10 یا 10 نشستیں جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. ایک تو چلو اوور آل ایک امپریشن ہے کہ وہاں الیکشن اس طرح نہیں ہوتا, لیکن نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن بھی آ کر پنجاب کے اندر الیکشن کرائے تو پیپلز پارٹی کا امیدوار نون لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا گراف پنجاب میں بہت نیچے ہے اور نون لیگ کا اس کے مقابلے میں بہتر ہے. اگر PTI کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر شاید نون لیگ کو وہ اپسیٹ کر سکتا تھا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا امیدوار ہوتے ہوئے نون لیگ کا جو بھی امیدوار ہوگا
وہ کسی دہاندلی کے بغیر بھی جی بٹ سکتا صاحب ہے. چونکہ آپ اسی ریجن سے تعلق رکھ رہے ہیں پنجاب کے جہاں پہ زیادہ سیٹیں ہیں اور آپ کو سب معلوم ہے کہ کہاں پہ کس طرح ووٹنگ اور وہ پروسیس ہے. ابھی تو بہت ابلاج ہو گیا پشاور کے ووٹرز اور ادھر دوسری جگہوں کے ووٹرز, کہیں پہ 3 ووٹ ہیں, کہیں پہ 2 ووٹ ہیں, کہیں پہ ہزاروں ہیں. وہ ایک جگہ پہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے. مسلم لیگ نے ابھی تک آزاد کشمیر کے اندر ابھی نواز شریف جا رہے ہیں تو انہوں نے ابھی منشور ہی نہیں دیا, گو کہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ان کے امیدواران جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں. لیکن مسلم لیگ کا کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا الیکشن ان کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے دینے کا مطلب میں ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھتا, لیکن کیونکہ یہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے اور بیفور الیکشن 2 4 5 چیزیں جو انہوں نے کر لی ہیں. مثلا آپ جانتے ہیں کہ کوٹلہ کے حلقہ میں جوید ایوب بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, بہت متحرک ہیں. وہاں میر برادری کے اور گجر برادری اکٹھی ہو کے سردار تبارک کے ساتھ ہوئی. تو اب الیکشن میں لگتا یہ ہے کہ تبارک جو ہے وہ کچھ گین کر گیا ہے. ساتھ والے آ جائیں لچھراٹ میں جہاں چوئی شہزاد نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے اور بازل نقوی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور بازل نقوی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. جب مرزا گیلانی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا ادھر تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں لچھراٹ اور مظفر آباد شاید دونوں سے آزاد الیکشن لڑوں گا. تو لگتا یہ تھا کہ یہ دونوں سیٹوں میں نون لیگ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے, لیکن مرزا گیلانی جو ہے وہ دونوں حلقوں سے جو ہے وڈرا کر کے نون لیگ کو سپورٹ کرنے چلے گئے ہیں. آپ ڈڈیال میں جائیں تو وہاں شعیب عادل اور مسعود خالد جو پرانے نون لیگی تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا, وہاں اظہر صادق کو ٹکٹ مل گیا. انہوں نے بغاوت کی اور پھر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اپنا ایک الائنس بنا کر الیکشن میں جائیں گے. وہ انہوں نے الائنس نہیں بنایا, اس کا فائدہ افسر شاید سب کو ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں مسعود خالد صاحب ادھر چلے گئے ہیں, لیکن جو راجہ عابد صاحب کا بیٹا ہے ٹھیک ہے, جو ٹکٹ کا اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اب اظہر صادق کی حمایت میں چلا گیا ہے. صحیح ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بیفور الیکشن کچھ ٹرینڈ بتاتی ہے. صحیح ہے. باقی ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ نے اپنا الیکشن خود لڑنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جلسے جو ہیں وہ آج ڈیسائیڈ کریں گے کہ مظفر آباد میں نواز شریف کا جلسہ کیسا ہے, اور بلاول کا جب اسی جگہ پہ ہوگا تو پھر لوگ اپنے اندازے لگائیں گے کراؤڈ کس کا زیادہ تھا, کراؤڈ چارج کس کا تھا, لوگوں کی انوالومنٹ کس کی تھی, میسج کس نے کیا دیا. بلاول تو بڑا اچھے میسج کے ساتھ جا رہے ہیں. اب اگر میاں نواز شریف صاحب اپنی پرانی تقریر پہ چلے جاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, تو اس کا انہیں آزاد کشمیر کے لوگوں بیچاروں کو کیا پتا کیوں نکالا. صحیح ہے. گلگت والوں کو کیا پتا تھا کہ کیوں نکالا, وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اگر میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھیں جو نون لیگ نے وہاں کام کیے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا بجٹ 70 سال میں تھا, نواز شریف نے اس کو ڈبل کر دیا تھا. صحیح, آپ جانتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس طرح کی بہت سے اقدامات, کشمیر کونسل کا خاتمہ ایک بڑا مطالبہ تھا, کسی حد تک اس کو نون لیگ نے پورا کیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیزیں ابھی تک ریفلیکٹ نہیں کر رہی نون لیگ کی تقاریر میں. اچھا, آئی پی پی بھی چونکہ موجود ہے اور آئی پی پی کے پریزیڈنٹ جو ہے نا تنویر الیاس صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ نہ بھاگ گئے ہیں ریلی میں, نہ وہ اپنے علاقے میں جا سکے. وہاں پہ ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا, جبکہ ایک متھ یا ایک لوگ ڈیبیٹ میں کہ آئی پی پی کا کیا رول ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آئی پی پی میں 10 سے 12 کینڈیڈیٹ نون کینڈیڈیٹ ہیں. صحیح ہے. اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں کہ جن کو نون لیگ کنسیڈ کر رہی تھی, صحیح, یا پیپل پارٹی کنسیڈ کر رہی تھی, لیکن ظاہر ٹکٹ تو ایک بندے کو ملنا تھا. صحیح ہے. اور جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا وہاں سے تو وہ آئی پی پی میں آ گئے ہیں, یا آئی پی پی کی کمیٹی نکل آئی ہے, یہ سمجھ لیں. صحیح کہ اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اس کو کوئی بندے توڑنے نہیں پڑے کہ بھائی جماعتوں کو سے بگا کے لائیں. تنویر الیاس صاحب ایک ہفتہ پہلے تک پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 ٹکٹ پیپلز پارٹی ان کی جیب میں ڈال رہی تھی, وہ تیسرا ٹکٹ مانگ رہے تھے. صحیح. پھر یہ تھا کہ انہیں اگر تیسرا ٹکٹ دے بھی دیا جائے
تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے کہ الیکشن کے بعد آپ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں گے یا پرائم منسٹر بنائیں گے. ایسے ہی ہے. یہ کمٹمنٹ پیپل پارٹی یا نون لیگ تو بیفور الیکشن نہیں کر سکتی. البتہ استحکام پاکستان پارٹی نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ پرائم منسٹر کے امیدوار بھی ہیں. تو تنویر الیاس صاحب کیونکہ 3 حلقوں میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاچوٹ میں الیکشن نہ ہو، لیکن وسطی باغ میں اور نیلم میں الیکشن ہوگا. ایسے ہی ہے. اب یہ ہے کہ وہاں اب 2 چیزوں کا پتہ چلے گا. ایک تو سردار تنویر الیاس صاحب کا پرسنل ووٹ بینک شاید وسطی باغ میں اتنا نہیں تھا، لیکن سردار الیاس صاحب کا جو سرسوخ ہے اور جو سردار تنویر الیاس صاحب کے سسرال کا ووٹ بینک ہے بیسیکلی اس کے پیچھے تھا. اور پھر بعد میں ظاہر ہے تنویر الیاس صاحب نے پیسہ بھی لگایا. یہ 3 فیکٹر اکٹھے ہوں گے تو تنویر الیاس الیکشن کی وننگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اگر ان کے والد صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا سسرال انہیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا، تو پھر ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. کیونکہ اب اس حلقے میں سردار قمر الزمان بہترین کمپین میں ہے، مشتاق مناس بہترین کمپین میں ہے، بریگیڈیئر محمد خان صاحب بہترین کمپین میں ہے. سردار تنویر الیاس صاحب ابھی تک اسلام آباد بیٹھ کے ایک سردار کے طور پہ کمپین کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں کر رہے. تو میں تو تنویر الیاس صاحب کو مشورہ دوں گا کہ لوگ آپ کو سردار مان لیں گے، جس طرح پیر پگاڑا کو پیر تو مان لیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے.